آپ تھے, جب قمر رضا بھائی تھے, ہم لوگ وی ور ڈوئنگ آل دا فنکشنز, وی ور میکنگ پروگریس. اور یہ پروگریس اب کیوں رکی ہوئی, اس کو آگے کس طرح لے کے جانا مجھے بتائیے. یو دی فاؤنڈر ممبر. یہ بھی آپ نے اس پہ نہیں اس پہ اسی پہ پوچھنا ہے, پتہ چلے کہ آپ کے ریفارمز کیا ہیں, ہم نے کرنا کیا ہے اس کو آگے لے جانے کے لیے. کووڈ کے بعد کافی حد تک ڈبلیو کاپ کے ایونٹس میں پروگریس میں تھوڑا سا تعطل آیا. وی آر گوئنگ ٹو ہیو این ایگزیکٹو میٹنگ ان دا نیکسٹ 2 months ٹائم, ان شاء اللہ گیٹ اٹ بیک آن دا ٹریک. اور ابھی ظاہر ہے کہ شاہ صاحب موجود ہیں پاکستان میں سپورٹ کے لیے, آپ کی سپورٹ موجود ہے. وی ہیو ینگ leaders like Zain and others. So I'm sure we all can galvanize much better. We can make the difference, but we need to do it. We need to start doing it. Let's put it this way. Absolutely. That's the plan. That's the plan. Inshallah. ہمارے یہ عارف انیس بھائی یہ جیمز بانڈ کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں آج کل ماشاءاللہ, جتنے فٹ ہیں. 6 ستمبر شہیدوں کا یاد کرنے کا دن ہے, ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے. آج او پی ایس کے ایونٹ کے ذریعے نہ صرف ہم نے 6 ستمبر کا ایونٹ منایا, بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو حکومت تک پہنچانے کی کوشش بھی کی. امید ہے کہ حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو سیریس لے گی اور اس او پی ایف کے پلیٹ فارم کو مزید مضبوط بنائے گی. ہم نے جو ایونٹ آج کا کیا اس کا مین مقصد تو تھا کہ او پی ایف کی بات کی جائے, اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی, جس کا میں بورڈ ممبر بھی ہوں اور قمر رضا صاحب بھی اس کے بورڈ ممبر اور چیئرمین ہیں. ہم اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل ہیں نا وہ او پی ایف کے پلیٹ فارم کے تھرو ان کو حل کیا جائے, اس پہ ہم بات کر رہے تھے اور اس کا انٹروڈکشن ہم کرا رہے تھے. یو کے یورپ میں اس کے بارے میں کم اویئرنیس ہے, تو ایک تو فوکس وہ تھا. دوسرا ڈپٹی پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے, ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں بتا کے جائیں جو اوورسیز پاکستانی کے لیے وہ آگے کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ او پی سی کو ایکٹیویٹ کریں گے, وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے علیحدہ سے سی ڈی اے میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا پلاٹس کا کام کریں گے, اور بھی دیگر مسائل پہ وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. تو یہ ایک بڑا اچھا ایونٹ رہا ہے اسٹارٹ. ہم آگے اپ کمنگ منتھس میں اور بھی ایونٹس کریں گے, یو کے میں اور یورپ میں. نہیں, جو کام ہم سے ہو سکتا ہے او پی ایف میں وہ تو ہم کریں گے, اور باقی جو ہم نے گورنمنٹ سے کروانا ہے, ہم چونکہ پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں بورڈ آف گورنرز کے, تو ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے اس کو بہتر کر سکیں. گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کریں گے. سوری کامران بھائی, ایک جو آپ کا جو کویشچن ہے یہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں بیکاز آئی ہیو ورکڈ ود دیز پیپل, قمر رضا صاحب, کامران بھائی, تو انشاءاللہ دے آر پرومسنگ اینڈ دے ول ڈیلیور انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کامران بھائی. جی, ہمارا تو کام ہے کہ جو چیز پکڑیں, جس چیز کی ذمہ داری لیں, اس کو اچھی طرح نبھائیں. وہ ہم نبھا رہے ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم دوبارہ پاکستان جا رہے ہیں, ہماری میٹنگ بھی ہے, اور ہم پاکستانیوں کے لیے جس طرح کے یو کے میں مسائل ہیں اب ان پہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ پاکستانیوں کے لیے ریزالو کر کے لائیں گے. شکریہ. جو آج ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے پرومسز کیے ہیں بڑے اچھے ہیں. وہ لگ رہا ہے کہ اٹ ول میک اے ڈفرینس ناؤ فار اوورسیز پاکستانیز, کہ ان کے حقوق ملیں گے, ممبر آف پارلیمنٹ میں بھی ان کو رائٹس دیے جائیں گے, ووٹنگ کا حق ان کو ملے گا نہیں ملے گا, پہلے مل کے ختم ہو گیا. وہ ذرا اس پہ ذرا کامران بھائی اگر آپ روشنی ڈالیں تھوڑا سا. دیکھیں, ووٹنگ کا حق تو پہلے بھی رائٹنگ میں نہیں مل سکا تھا, جیسے ڈار صاحب نے ابھی کہا کہ وہ ساری پارٹیز کو اس پہ بیٹھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی. لیکن اور دیگر مسائل ہیں جیسے پی آئی اے کا معاملہ ہے, اور اوورسیز پاکستانی کے لیے جو اسپیشل کورٹس ہیں, اوورسیز پاکستانی کا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے, اس پہ ان چیزوں پہ بھی بات چیت ہوگی. لیکن کچھ چیزیں ضرور ہم اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ریزالو کروائیں گے. دیکھیں جی, لوگوں کے ساتھ میرا آج کا رشتہ نہیں, بہت پرانا ہے, اور مظفر صاحب ہم نے باقی دوستوں نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے, وہ جانتے ہیں کہ بناوٹ جو فوراً پتہ چل جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میں پوری مخلصی اور ایمانداری سے اپنی کوشش کروں گا اور ایک برج کا رول ادا کروں گا بٹوین کمیونٹی اینڈ پاکستان. میں سمجھتا ہوں ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان فرسٹ, بغیر کسی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور میرٹ پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک کو ٹھیک کہنا چاہیے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوگا اور وہ واپس اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے. آج ویسے آمنا سوری آئی وڈ لائک ٹو ایڈ آن, یہ جو کانفیڈینس آیا ہے ابھی اس میں, یہ میرے بھائی قمر رضا کی وجہ سے آیا ہے, بیکاز ہی ہیز ڈیلیورڈ
जब भी उन्होंने कोई बात की है हमने इकट्ठे काम किया वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी में। जब ये चेयरमैन थे इन्होंने अपने पल्ले से जेब से पैसे लगा के इतना फ्लरिश किया कि आप सोच नहीं सकते। और आई एम श्योर इंशाल्लाह कि आगे भी ये OPF में भी काम ऐसे करेंगे कि दुनिया को नजर आएगा, पूरी दुनिया में, इंशाल्लाह। नॉट सिर्फ UK, हर जगह के लिए जी करेंगे। पूरी दुनिया में इंशाल्लाह जहाँ जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। बिल्कुल आपके सामने लोगों का जज्बा देख लें, उनका जुनून देख लें। बिल्कुल इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और हमें इकट्ठे मिल बैठकर पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की सलामती की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करनी चाहिए। मेरा नाम हालिम महमूद है, मैं स्टुटगार्ट से आया हूँ जर्मनी से। तो 6 सितंबर हमारे शहीदों की का दिन है, इसमें शामिल में बहुत खुशी हुई है। ये तो बहुत अच्छा इवेंट था, ऐसे तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है मैंने अपनी लाइफ में, जर्मनी में नहीं आज तक देखा है ऐसा इवेंट। ये तो बेस्ट इवेंट है। OPF ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के सिलसिले में हुआ है और इसके जो नए जो इलेक्ट हुए ना चेयरमैन हैं सैयद कमर रज़ा साहब इसके चेयरमैन हैं। और एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओवरसीज़ फाउंडेशन इज़ टू लुक आफ्टर द फैमिली and the children of the overseas all over the world. So basically today जो है ना इसाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो वहाँ पे पाकिस्तान में एक डेडिकेटेड कॉलोनी बनाएंगे ओवरसीज़ जो जितने भी डायस्पोरा है उनके लिए। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। तो लेट्स होप कि इसके अलावा और भी जो किसी को भी कोई भी मसला हो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन को कांटेक्ट करे, उनके चेयरमैन सैयद कमर रज़ा को।